ہزاروں فتوے لگا دیتے ہیں. یہی کہیں کہ اللہ بھی ہے، ولی بھی ہے، فلاں بھی ہے، بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں اور آخر گلے ملتے ہیں. یہی تو ہے. اگر وہی شرک بھی، اگر شرک کر کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کر اگر کہا جائے تو تم تو اس پر ایمان لے آتے ہو. والحکم للہ العلی الکبیر. سن لو، سارا حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو بڑا اعلیٰ ہے اور کبیر ہے. یہ تھی چند آیتیں کہ اسلام کی پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بہت ہی بنیادی اور ضروری بات ہے اسلام کی. اسی سے سارا اسلام سمجھ میں آتا ہے. اسی سے سارا اسلام سمجھ میں آتا ہے. ایک اور اقتباس یاد آتا ہے، اس کو بیان کر دو. مشہور صاحب ہے، بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ماشاء اللہ. انہوں نے جب عبادت کی جب تشریح کر رہے تھے تو عبادت کا انہوں نے جو بھی عربی میں معنی مفہوم سمجھا اس کے حساب سے ایک نئی دنیا میں چلے گئے اور کہا کہ عبادت چاہے کسی پتھر کی جائے، چاہے کسی شجر کی جائے، چاہے کسی درخت کی جائے، چاہے کسی مخلوق کی جائے، وہ اللہ کی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو عبادت کا مفہوم یہ سمجھ میں آیا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اب ہر مخلوق میں جب اللہ موجود ہے تو کسی کی بات کرو، اللہ کی عبادت ہے. یہ جملہ دیکھا جائے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبادت کا مفہوم انہوں نے عربی لغت سے اٹھایا. کچھ عوام کے تجربات دیکھے، خود کے تجربات دیکھے، کچھ ہسٹری اور کچھ تاریخ پڑھ لی، معلوم ہوا کہ یہ بھی مواد ہو سکتا، ڈال دیا. جبکہ عبادت خالص اللہ کی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو بہت سارے صوفیانہ واقعات میں ایسے واقعات سننے ملیں گے کہ ایک صوفی صاحب نماز کے لیے کھڑے ہیں، ہاتھ پیر رسی سے بندھے ہوئے اور راہ پر عبادت کر رہے. کیوں؟ تھک کے گر جاتا نا، اس لیے رسی باندھ کے کھڑا ہو. ایسی عبادت قابل قبول ہے ہی نہیں. اور کیسی عبادت؟ ایک گہرے کنویں میں الٹے لٹک کر عبادت کر رہا ہے. ایک بزرگ کے تعلق سے اتنا مشہور واقعہ ہے، مجھے تو کبھی جب بھی پڑھتا ہوں ہنسی آتی ہے. وہ بزرگ کے تعلق اتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک اندھے کنویں میں الٹے لٹک کر 50 سال سے عبادت کر رہے ہیں. بولے کیا یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے. اور وہ ایک واقعہ آپ کے آگے میں نے رکھا تھا. ایک جلالی ولی تھے، جلالی ولی کمرے میں عبادت کر رہے تھے. ایک بچے نے جھانک کر دیکھا، بچے نے جھانک کر دیکھا. جیسے وہ بزرگ کا معلوم ہوا، ایک ترچی نگاہ ڈالی اس سوراخ کی طرف تو بچہ جل کر خاک ہو گیا. بچہ جل کر، اسے دیکھا کیا تھا تو معلوم ہوتا ہے اس بچے نے جب دیکھا تو ایک پیر ادھر تھا، ایک پیر ادھر، دھڑ ادھر تھا، منڈی ادھر. عبادت جاری تھی. یہ عبادت کوئی اور نہ دیکھے اس لیے بچہ جل کر خاک ہو گیا. یہ عبادت ہے، یہ اسلام ہے. یہ صوفیانہ عقائد اور اعمال ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اگر عبادت کہا جائے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. انشاءاللہ عزیز اور چند باتیں ہیں. طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آواز صحیح ڈھنگ سے نکل نہیں پا رہی ہے. اس باتوں کو انشاءاللہ ہم کل تفصیل کے ساتھ سنیں گے. اللہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے توحید کو اپنانے، شرک سے بچنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.